عمران شفقت صاحب، آپ سے میں جاننا چاہوں گی، جیسا کہ ابھی بریگیڈیئر حارث نواز صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ IRGC اور ایرانین گورنمنٹ کو ایک پیج پر ہونا ان کا ضروری ہے، ان کو بیٹھ کر ڈیسائیڈ کر لینا چاہیے کہ چیزوں کو نارملائز کریں، نہ کہ پرووک کریں اور چیزوں کو مزید خراب کریں۔ اب جو سفارتکاری کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں، اس میں ان دونوں کا ایک پیج پر ہونا کتنا ضروری ہے کہ دونوں ایک پیج پر ہوں اور مل کر سفارتکاری کے لیے کوششیں تیز کریں؟ دیکھیں IRGC جو ہے وہ یعنی ایران کا جو انقلاب ہے یا آپ کہہ لیں کہ جو ان کی جو اصل شکل ہے وہ تو IRGC کی صورت میں ہے۔ یہ جو سیاسی بندوبست ہے، وہاں کی جو پارلیمان ہے، جو سیاستدان ہے، وہ آپ یوں کہیں کہ وہ ڈیپ سٹیٹ والی کیفیت یا وہ ان کی شکل نہیں ہے۔ تو فیصلے وہاں پر بھی جو ہیں وہ IRGC ہی کرتی ہے، اور کمانڈنگ پوزیشن میں بھی وہ ہے۔ اور جس طرح سے ساجد طارڑ صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کا کانفیڈنس جو لیول ہے وہ جتنا ہائی ہوا ہے علی خامنہئی صاحب کے جنازے کے بعد، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کے عوام کو ان کی پوری سپورٹ حاصل ہے، اور خصوصاً جو امریکن اٹیک ہے اس سے پہلے کی وہاں پر صورتحال جیسی بھی ہو، وہ یا انقلابیوں کے خلاف ہو یا پھر جو IRGC کہہ لیں آپ ان کے خلاف ہو، وہ اب اس طرح سے وہاں پر وہ سسٹم اب ہے نہیں، وہاں صورتحال تبدیل ہو چکی ہے۔ خامنہئی صاحب کی جو شہادت تھی، اس نے اگر ہم یہ کہیں کہ ایرانی قوم کو یکجا کر دیا ہے، ان میں اتفاق زیادہ پیدا ہو گیا ہے، تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ ایسی صورت میں جب IRGC یہ دیکھتی ہے کہ اب ان کو پبلک کی سپورٹ جو ہے وہ پہلے سے زیادہ ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر ان کا جو کنٹرول ہے حکومت پر، ریاست پر، اور فیصلہ سازی میں فیصلے انہی کے ہوں گے۔ تو پولیٹیشین وہاں کے جو ہیں وہ راستہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم نے ماضی میں دیکھا، ماضی قریب میں، کہ مسعود پزشکیان صاحب کا موقف کچھ اور تھا، لیکن IRGC کے جو ترجمان ہیں انہوں نے ان کی گفتگو کو اور ان کے موقف کو بعض اوقات نگیٹ بھی کیا۔ اسی طرح اراغچی صاحب جو ہیں وہ ان کا جو موقف ہے وہ ذرا مختلف ہمیں نظر آتا ہے۔ تو یعنی میں اگر یہ کہوں کہ ایران میں اس وقت گروپنگ ہے، وہاں پر جو فیصلہ ہے وہ مشترکہ یا اتفاق کے رائے کے ساتھ فیصلے نہیں ہو رہے، یہ بات درست ہے اپنی جگہ کے اوپر۔ تو میرا نہیں خیال کہ وہاں پر جو ہے وہ صورتحال اس طرح کی ہو سکتی ہے کہ وہاں پر اتفاق رائے کے ساتھ فیصلے ہوں۔ وہاں پر جو پولیٹیکل فورسز ہیں، جو ان کے صدر ہیں، جو ان کی پارلیمان ہے، وہی فیصلے کریں، اور وہ جو بہتر سمجھتے ہیں وہ فیصلہ کریں۔ فیصلے IRGC کرتی ہے، وہی کنٹرول کرتی ہے، اور جب تک IRGC ہے تو تب تک میرا یہ خیال ہے کہ یہ جنگ بھی ہے، اور جب تک یہ وہی جو امریکہ پلان لے کے آیا تھا رجیم چینج کا، وہ رجیم موجود ہے، رجیم قائم ہے۔ تو ان حالات میں میرا نہیں خیال کہ صورتحال جو ہے وہ حوصلہ افزا ہو سکتی ہے آنے والے دنوں میں بھی۔ بالکل حوصلہ افزا صورتحال نہیں ہو سکتی۔ ساجد طارڑ صاحب، آپ کہیے گا اس ساری سچویشن میں جو اس وقت جاری ہے، ہم نے UAE کا ایک میسج دیکھا ہے جو کہ انہوں نے پیغام دیا کہ ہم اس جنگ کے حصے دار نہیں ہیں۔ یہ پیغام انہوں نے ایران کو بھجوایا۔ اگر UAE کی بات کی جائے، اس سارے جو جنگ جب سے شروع ہوئی 28 فروری سے لے کر اب تک، تو UAE کا کردار بہت ہی متنازع سا رہا، اور ہم نے دیکھا کس طرح سے وہ OPEC ممالک سے بھی نکلا، اور اس کے بعد اس نے اسرائیل سے براہ راست معاہدہ بھی کیا، اور اس کے بعد اب یہ جو میسج سامنے آیا ہے کہ ہم اس جنگ کے حصے دار نہیں۔ یہ کتنا بڑا پالیسی شفٹ ہے، اور ایران کی کتنی بڑی فتح سمجھتے ہیں آپ اس کو؟ میں پہلے تھوڑا سا ایک ایڈ کرنا چاہوں گا، صورتحال جو ایران کے اندر ہے اس وقت، وہ عمران بھائی والا جو کویسچن تھا اس پہ تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا دیکھنے والوں کے لیے، کہ حالات ایران کے اندر یہ تھے کہ جب سپریم لیڈر کا جنازہ تھا تو صدر مسعود پزشکیان، میں بتانا چاہ رہا تھا، در حقیقت پوائنٹ میرا یہ ہے کہ اس وقت سیاسی قیادت اور عسکری کے درمیان فاصلے کتنے ہیں۔ مسعود پزشکیان نے جب کندھا دیا تھا سپریم لیڈر صاحب کے جنازے کو، تو نیچے سے نعرے لگ رہے تھے کہ ڈیتھ ٹو کمپرومائزر۔ پھر اس کے بعد عباس اراغچی صاحب جب اس جنازے میں تھے تو ان کے خلاف نعرے لگے تھے ٹریٹرز، سیل آؤٹ، اور پھر پتھراؤ ان پہ کیا گیا تھا، اور ان کو عباس اراغچی صاحب کو جنازہ چھوڑ کے جانا پڑا تھا۔ تو صورتحال اس وقت اتنی گمبھیر ہے۔ اور دوسرا، اراغچی صاحب نے پچھلے دنوں خود کہا کہ ہمارے جو اس وقت فوج ہے وہ انڈیپینڈنٹلی آپریٹ کر رہی ہے،
مقصد یہ ہے کہ کوئی چین آف کمانڈ نہیں ہے. خطرناک سینیریو ہے وہاں پہ اس وقت. میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ اس پہ بہتری کرے. اب یو اے والے سوال پہ بات ہم کرتے ہیں. یونیک چیز یہ ہے کہ دیکھیں آج اگر دیکھا جائے تو جتنے حملے کیے گئے ہیں کویت اور جارڈن پہ کیے گئے. یو اے ای کے بارے میں در حقیقت اس وقت اگر دیکھا جائے یہاں پہ جو چیٹرز ہیں واشنگٹن ڈی سی کے اندر کہ یو اے ای اور اسرائیل, میں نے پہلے سوال کے جواب میں بھی کہا تھا کہ اس وقت ایران نہ صرف یو اے ای بلکہ اسرائیل کے اوپر بھی اٹیک نہیں کر رہا ہے. بالکل, حالانکہ لبنان اور غزہ کے اندر آج بھی اسرائیل جو ہے وہ جنگ کر رہا ہے, لوگوں کو مار رہا ہے, لیکن ایران ان کی طرف نہیں جا رہا. اس پہ پوائنٹ لوگ اس وقت سوچ یہ رہے ہیں کہ ایران صرف ان ممالک کو نشانہ بنا رہا ہے جنہوں نے ابھی تک کوئی ڈیل نہیں کی ایران کے ساتھ, اور اس میں جارڈن نمبر 1 ہے, کویت نمبر 2 ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کس طریقے سے ان کے سویلین ٹارگٹس کو, ایئرپورٹس کو نشانہ بنایا گیا, پانی کے پلانٹوں کو نشانہ اور پاور پلانٹس کو نشانہ بنایا گیا ایران کی طرف سے. تو در حقیقت یہ اس میں آپ کی کسی حد تک بات میں سچائی ہے کہ عرب امارات جو ہیں انہوں نے شاید ڈیل کر لی ہے, یا دوسرے کئی ممالک ہیں جنہوں نے انڈائریکٹلی ایران کے ساتھ ڈیل کر لی ہے اپنی کوئی نہ کوئی, اسی لیے ایران ان کو حملوں سے اوائڈ کر رہا ہے اس وقت. آج میں نے اپنے پہلے ابتدائیے میں کہا تھا کویت کے ایک پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر ہیں, انہوں نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا جی یہ ریسائیکلڈ پراپوگینڈا ہے کہ ہمارے اوپر جو حملے جہاں سے ہو رہے ہیں ہم وہاں پہ حملوں کا جواب دے رہے ہیں, حالانکہ ایران کے اوپر حملے سارے کے سارے جو ہے یو ایس ایئر کرافٹ کیریئر سے ہو رہے ہیں. ٹاماہاک میزائل بھی وہیں سے چل رہے ہیں اور دوسرے میزائل بھی ایئر کرافٹ کیریئر سے چل رہے ہیں, کویت یا دوسری آرمی بیسز سے نہیں چل رہے. تو ایران بھی ایکسکیوز استعمال کر رہا ہے جس میں سچائی نہیں ہے. لیکن اینڈ پہ میں یہی کہوں گا کہ میں سمجھتا ہوں جس طرح پہلے بریگیڈیئر صاحب نے فرمایا کہ میرا خیال ہے آنے والے 24 گھنٹوں میں 48 گھنٹوں میں ہم کسی نہ کسی کنکلوژن پہ پہنچیں گے. 10 دن کی سیز فائر ہوگی, دنیا سکھ کا سانس لے گی, کیونکہ اس وقت دیکھا جائے تو دنیا کا ہر کنزیومر سفر کر رہا ہے پیٹرولیم پروڈکٹ کی پرائسوں کی شکل میں. تو میں جس طرح میں نے کہا ہے مجھے سب سے زیادہ خوشی ہے کہ میرا وطن عزیز سرخرو ہوگا, پاکستان دنیا کے ہر جریدے کی شاہ سرخیوں میں ہوگا, ہر چینل کے اوپر پاکستان کا نام ہوگا. پاکستان کی ٹرانسفارمیشن بنیاد المرصوص سے آج دنیا کا پیس کیپر ہونا میں یہ سمجھتا ہوں میرے لیے اور ہر پاکستانی کے لیے مبارکباد دینا چاہوں گا. بالکل. بریگیڈ صاحب آپ کہیے گا جس طرح سے یو اے کا میسج سامنے آیا اور دیگر ممالک کا بھی, کیا سمجھتے ہیں کیا امریکہ پر اب ان ممالک کی جانب سے عدم اعتماد کا اظہار کیا جا رہا ہے, اور کیا یہ دوبارہ اپنی جو سیکیورٹی ہے وہ خود سنبھالیں گے مستقبل میں؟ نہیں, آئی تھنک دیر ریئلائز پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں ایران کے پاس چوائس کوئی نہیں ہے. اگر امریکہ اس کے اوپر اٹیک کر رہا ہے اپنے بحری بیڑوں سے, ایران کدھر جائے؟ اسرائیل پہ جا نہیں سکتا, ایک نیا محاذ کھول لیں گے, اور جب ادھر سے شروع ہو جائے گا تو پھر دیر بی نو اینڈ ٹو اٹ. تو ان کو تو وہ اسٹارٹ کرنا چاہتا ہے. اب ان کے ایسٹ جو ہیں وہ یہی ہے, بحرین, کویت, اور اس کے بعد یہ یو اے ای, اور یہ سعودی عرب کو اور قطر کو آپ چھوڑ دیں, ادھر جا سکتا ہے یہ, اس کے بعد کوئی چوائس نہیں ہے. اور امریکن جہاں بھی جا, دیکھیں امریکن کو ریئلائز کرنا چاہیے وائی آر یو گوئنگ ٹو سیویلین ٹارگیٹس. آپ اگر بریجز ان کے اڑا رہے ہیں, آپ ان کے گریڈ اسٹیشن پہ جا رہے ہیں جہاں سے وہ ڈیسیلینیشن کو پانی دیتے ہیں, دیٹ مینس دے آر گوئنگ ٹو, اس کا ریئیکشن کہاں آئے گا؟ انہی ممالک پر آئے گا جہاں وہ رینج کے اندر ہیں, اور وہ آپ کے کویت, بحرین اور یو اے وغیرہ اس کے اندر. اس لیے میں یہ بات کرتا ہوں امریکن کو چاہیے کہ ملٹری ٹارگیٹ پہ رہیں, ڈونٹ گو فار دیس پلیسز. اور ابھی اسی لیے میں بات کروں کہ اب یہ ایک نئی تھنکنگ آ گئی یہ خلیجی ممالک میں کہ دیر ہیو ریئلائز کہ آپ کو اپنا خود دفاع کرنا اسٹرانگ کرنا چاہیے, نمبر 1. نمبر 2, آپ کو کوئی اور ایونیوز دیکھنے چاہیے اپنی سیکورٹی انوائرمنٹ کو, جیوپولیٹیکل اور جیو سیکورٹی انوائرمنٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے, چاہے وہ چائنا ہے, چائنا کی الیکٹرانک وارفیئر, سائبر وارفیئر. پاکستان نے جس ایک پروفیشنل طریقے سے ان چیزوں کو استعمال کیا J-10 میں, جیسے 17 میں, اس کے بعد جس طریقے سے ہم نے دبئی میں ایئر شو کیے, تو وہ ابھی اٹریکشن ہو رہی ہے, اور دے آر ویری چیپ اینڈ دے کین, ان کی وہ دے ڈونٹ بیک آؤٹ. اس لیے وہ سوچ رہے ہیں کہ 57 ممالک ہمارے ہیں, اسلامک ممالک ہے, بجائے میں انویسٹمنٹ جا کے کرتے ہیں یورپ میں, امریکہ میں, بعد میں ہمارے پیسے فریز بھی ہو جاتے ہیں. تو وائی ناٹ انویسٹ ان دیز کنٹریز, اور ان کو ہم اپنے انڈیجنس کر کے بہتر حالات میں کریں, اینڈ وی شوڈ بیکم اے فورس. ہر جگہ مسلمانوں کو دیکھ لیں, عراق دیکھیں, لیبیا دیکھیں, سیریا دیکھیں, افغانستان دیکھ لیں, غزہ میں دیکھ لیں. ابھی ایران what happened because you're not united.
और अगर अब फिर आपको अमेरिका छोड़ के चला गया, $3.3 ट्रिलियन का अमेरिका ने इसमें ईरान का अगर वक्त देखा रेट जाए करके ब्रिगेडियर साहब तो इनको पाकिस्तान weapon के लिए भी एक मौका है कि ये तमाम ममालिक जिस तरह से सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ Absolutely. एक मुआहिदा किया है, ये भी कर सकते हैं। डेफिनेटली करेंगे, और वो दे लुकिंग टुवर्ड दिस। सबसे पहले तो आपके साथ ये है, आपके तुर्किया है, फिर इजिप्ट है, देन कतर है, ईरान सबसे पहले करे, दे आर ऑलरेडी इन द प्रोसेस। तो इन चीज़ों को अगर हम देखें तो पाकिस्तान में, और ये इन्वेस्टमेंट आगे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप देखिए अब इस्लामिक माली की कितनी डेवलपमेंट होगी। और आपको चीप लेबर है, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, मेहनती लोग हैं, हर चीज के अंदर यहाँ आप करें पैसा, बजाय आप सारा जाके पैसा यूरोप में देके। अभी अमेरिकन प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि ये में से उन्होंने गारंटी दी है खलीजी मालिक ने कि यहाँ बहुत इन्वेस्टमेंट वहाँ पर करेंगे। व्हाट फॉर? आप अपने इस चीज को क्यों नहीं अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हैं? आपको नजर आ गया है कि जब तक मुसलमान इकट्ठे नहीं होंगे आप कुछ नहीं कर सकते ना। गजा की बात देख लें, किस तरह कुल्लम कुल्ला जुल्म बर्बरीत की इंतहा कर दी। मतलब ये इंसानी सोच जो वहाँ पर एक्शन हुए हैं, पूरी दुनिया खामोश, मुसलमान मुल्क खामोश, और जो उनका हाल किया गया, रेस टू ग्राउंड कर दिया, बच्चों को भूख से मार दिया, फूड नहीं जाने दी, यूनाइटेड नेशन वाज इनफेक्टिव। अगर आज अब इकट्ठे होते थिंक वुड हैव थी, तो ये अब थिंकिंग रियलाइजेशन मुझे लगता है आएगी। ये 3 4 5 साल अगले जो हैं इसमें आप देखेंगे काफी चेंजेस आएंगी, एंड दैट वुड बी गुड फॉर द इस्लामिक वर्ल्ड, और इसके लिए इजराइल को भी इसके साथ काफी फर्क पड़ेगा।